أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آئے بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم آمين إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آمين فقهنا في الدين. آمین آمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. آمين اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا آمين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب آمين يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد آمين لله. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 33 سے 35 تک آج ہم پڑھیں گے۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ، میم زیر لام، مل لام کھڑی زبر لا، ٹھیک ہے۔ میم کو لام سے ملائیے اور لام کو اپنی حرکت یعنی کھڑی زبر کے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ وقالوا وقالوا قاف زبر کے ساتھ ہے اور اس کے بعد الف ہے اور لام کے اوپر پیش ہے، آگے واؤ ساکن ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ الف مدہ اور یہ واؤ مدہ ہے، یعنی کہ مد اصلی کے جز ہیں یہ، اور ہم ان کو 2 حرکات تک لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ وقالوا 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 لولا لولا يأتينا 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 یا کے اوپر ہم جھٹکا کیوں دے رہے ہیں؟ ہم حمزہ کے اوپر ہم جھٹکا دے رہے ہیں دراصل کیونکہ ہم یہ جزم کے ساتھ ہے تو یہ جھٹکے سے ادا ہوگا۔ تا کے اوپر یہاں پر یائے ساکن ہے، تو یہاں پر یائے مدہ ہو رہا ہے، اور الف مدہ، واؤ مدہ اور یائے مدہ، یہ مد اصلی کے 3 پارٹ ہیں، جن میں سے پہلے 2 ابھی ڈسکس کیے اور یہ تیسرا ہے اس کا۔ یأتینا يأتينا بآیت بآیت یہاں پر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے، آپ نے اس کو بی آیاتم نہیں پڑھنا کیونکہ یا کے اوپر زبر ہے، کھڑی زبر نہیں ہے۔ اگر کھڑی زبر ہوتی تو ہم اس کو بی آیاتم پڑھتے، جبکہ یہاں پر زبر ہے اس لیے یہ یا جلدی پڑھی جائے گی۔ بی آیاتم بآية من ربه من من رب ربه من ربه
من ربي أولم 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 تأتهم تأتيهم यहाँ पर भी एहतियात से काम लीजिए। यहाँ पर त हम झटका दे के पढ़ रहे हैं क्योंकि हमजा है जज़म के साथ, इसलिए ये झटके से अदा होगा। और तीहिम नहीं पढ़ना है क्योंकि ये जेर है, या ये साकिन इसके साथ नहीं है, और ना ही यहाँ पर खड़ी जेर है। इस वजह से यहाँ पर हम ता को जल्दी पढ़ेंगे। आगे हिम पे मीम साकिन के बाद बा है, तो यहाँ पर हम इख्फाए शफ़ी करेंगे। आपने गुन्ने के साथ इसको पढ़ना है, गुन्ने को ड्रॉप नहीं करना है। तअतीहिम बैयिनतु تأتيهم بينات تأتيهم بينة تأتيهم بينات بينات ما في الصحف ما في ما في الصحف الصحف ما في الصحف ما ما في في الصحف الصحف الأولى الأولى वाओ साकिन है, पेश के बाद वाओ साकिन आए तो वाओ मद्दा होता है। हम अक्सर इस लफ्ज को ऐसे भी पढ़ते हैं उला, तो यहाँ पर उला नहीं पढ़ना है क्योंकि जब हम उला पढ़ते हैं तो वाओ के ऊपर कोई हरकत, कोई अलामत नहीं होती है। यहाँ पर वाओ साकिन है तो यहाँ पर वाओ मद्दा करेंगे हम। सुहुफिल ऊला صحف الأولى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه وقالوا لولا يأتينا آية بآية من من ربه ربه وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه وقالوا لولا لولا يأتينا يأتينا بآية من بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى أولم تأتهم بينة ما في الصحف ما في الأولى الصحف الأولى حرکات جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ زبر زیر اور پیش کو کبھی بھی ہم کھینچ کے مد کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، وہ ہمیشہ جلدی پڑھی جاتی ہیں۔ جیسے بینتو کو ہم بینتو نہیں پڑھیں گے، بینتو ما فی، یہ غلط ہوگا۔ ہم زبر زیر اور پیش کو کن کنڈیشنز کے ساتھ مد کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو ابھی ہم نے آج کے سبق میں ڈسکس کیا ہے۔ زبر کے بعد الف آ جائے جو سبب مدہ ہے، جس سبب سے مد ہو رہی ہے، پیش کے بعد واو ساکن ہو تو یہ سبب ہے جس کی وجہ سے پیش کو ہم لمبا کر رہے ہیں، اور اسی طرح زیر کے بعد اگر یا ساکن ہو تو ہمارے پاس ایک سبب موجود ہے اس زیر کو لمبا کرنے کا۔ لیکن اگر کوئی سبب موجود نہ ہو تو وہ زبر زیر اور پیش لمبی نہیں کی جائے گی۔ اگر اس کو ہم غیر ضروری لمبا کریں گے تو معنی میں تبدیلی ہوگی اور گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ احتیاط سے پڑھیے۔ اولم تأتهم بینۃ ما فی الصحف الأولى أولم أولم تأتهم تأتهم بينة ما في الصحف بينة ما في الصحف الأولى الأولى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى
أولم أولم تأتهم تأتهم بينة ما بينة في ما في الصحف الصحف الأولى ولو أنا ولو ولو أن أنا ولو أنا ولو ولو أن أنا نون مشدد ہو. مشدد نون کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر تشدید ہو. یہ جو ڈبلیو کا سائن ہے اس کو تشدید کہتے ہیں. جو جس حرف کے اوپر یہ تشدید ہو وہ مشدد حرف ہوتا ہے. تو یہ نون اگر مشدد ہو تو پھر یہاں پر ہم غنہ کریں گے اور 2 حرکات تک ناک میں آواز کو ٹھہرائیں گے. اس کو غنہ کہتے ہیں. آگے آپ یہاں پر ایک مد منفصل کا یہ سائن دیکھ رہے ہیں. یہ مد منفصل کب ہوتا ہے؟ جب پہلے کلمے کا اینڈ مد اصلی کے ساتھ ہو رہا ہو اور دوسرے کلمے کا آغاز حمزہ کے ساتھ ہو رہا ہو تو وہاں پر مد کی جاتی ہے. مد کر کے پڑھیے. ان اہلکناہم أنا أهلكناهم أهلكناهم بعذاب أهلكناهم أهلكناهم بعذاب بعذاب أهلكناهم بعذاب أهلكناهم أهلكناهم بعذاب بعذاب من قبله من قبله با کے نیچے تنوین ہے، اس کے بعد میم مشدد ہے، میم آ گیا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ یہ یرملون کا میم ہے تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے مال غنہ، یعنی کہ غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، مرج کریں گے اور غنہ کریں گے. اس کے بعد نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے تو ہم یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے. با کے اوپر کلکلا درست طریقے سے کیجیے گا. بعذاب من قبله بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا 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 لولا أرسلت لولا لولا أرسلت أرسلت إلينا إلينا رسولا 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 فنتبع 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 آياتك آياتك من قبل من من قبل قبل أن نذل. أن أن نذل ذال کی ادائیگی کو درست رکھیے گا. زبان کی نوک جب اوپر کے سامنے کے دانتوں کے سروں سے ٹچ کرے گی تو ہم بغیر کسی سیٹی کے آواز کے اور سختی کے دال کو ادا کریں گے. أن نذل أن نذل ونخزى 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 ونخزو نہیں کہیں گے. زو مین آپ اس کو پر کر رہے ہیں اور جب اس کو آپ پر کریں گے تو یہ تو اس کا ساؤنڈ بدل جائے گا اور حرف بدل جائے گا. تو یہ سختی کے ساتھ سیٹی کی آواز میں پڑھا جائے گا لیکن یہ باریک ہے، اس کو موٹا نہیں کرنا ہے، یہ پر حروف میں سے نہیں ہے. ونخزى 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 ونخزى
वो नहीं है, जा, वनखजा। ونخزى अभी भी हो रहा है, करेक्ट कर लीजिए इसको। वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिम मिन क़ब्लिह। ولو أنا أنا أهلكناهم عذاب بعذاب من قبله व ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا. ولو ولو أنا أنا أهلكناهم أهلكناهم بعذاب من بعذاب من قبله قبله لقالوا ربنا قالوا لولا ربنا لولا إلينا أرسلت إلينا أرسلت إلينا أرسلت إلينا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لولا أرسلت أرسلت إلينا إلينا رسولا فنتبع آياتك آياتك من قبل أن قبل أن نذل نذل ونخزى ونخزى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولو ولو أنا أنا أهلكناهم بعذاب من بعذاب قبله من قبله لقالوا لقالوا ربنا ربنا لولا أرسلت إلى رسولا إلينا رسولا ونتبع فنتبع آياتك من آياتك من قبل قبل أن أن نذل نذل ونخزى. قل كل قل قل كل كل अ, पहला जो काफ है जो दो नुक्तों वाला है, पुर है, इसको मोटा करके पढ़ेंगे। आपकी जुबान की जो जड़ है वो ऊपर तालु के सॉफ्ट हिस्से को टच करेगी तो कौफ, पुर काफ दुरुस्त तरीके से अदा होगा। उससे नेक्स्ट जो काफ है वो बारीक है। दोनों को आपस में मिक्सअप नहीं करना है। दोनों के मानी मुख्तलिफ होते हैं, दोनों की अदायगी के तरीके मुख्तलिफ हैं, दोनों के करेक्टरिस्टिक्स मुख्तलिफ हैं। कुल कुल्लुम قل كل कुल कुल्लुम قل كل كل पुर जो कॉफ है वो जुबान की जड़ जब सॉफ्ट हिस्से को टच करेगी तो कॉफ पुर अदा होगा, और बारीक काफ वही जड़ जब उसके सख्त हिस्से को, तालु के सख्त हिस्से को टच करेगी तो काफ अदा होगा। थोड़ा सा माइनर सा फर्क है दोनों के अंदर, एहतियात से पढ़िएगा। कुल कुल्लुम मुतरब्बिसून। قل قل كل كل متربص متربص فتربصوا 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 فتربصوا
فتربصوا فستعلمون فستعلمون من أصحاب الصراط السوي من أصحاب الصراط السوي من أصحاب من أصحاب الصراط السوي الصراط السوي سیرا نہیں ہے، سیرا مینس آپ سین پڑھ رہے ہیں، سیٹی کی آواز ہے اور باریک کر کے آپ اس کو ادا کر رہے ہیں، سیرا سیرا غلط ہے، صاد ہے، پر کر کے پڑھیے، سیرا صراط السوی الصراط السوي سوی سوي ومن اهتدى ومن اهتدى قل كل متربص فتربصوا قل كل متربص فتربصوا قل كل متربص فتربصوا قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى 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 صراط السوي صراط السوي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اور کہتے ہیں لو کیوں لا نہیں یأتینا لے آتا ہمارے پاس بآیتن کوئی نشانی من ربہ اپنے پروردگار کی طرف سے او آوا کیا لم نہیں تأتیہم آئی ان کے پاس بینتن نشانی ما جو فی میں تھی صحفی کتابوں میں صحیفوں میں اولا پہلے یہاں پر تقاضا ان لوگوں کا جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی نشانی کوئی ایسی اتھینٹسٹی ہو جس سے آپ کی رسالت کی اتھینٹسٹی ثابت ہوتی ہو کہ آپ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. اس کے لیے ہم اسے بیشتر کئی مقامات پر یہ پڑھ چکے ہیں کہ کافر آپ سے مختلف قسم کے مطالبات کرتے رہتے تھے کہ آپ ہمارا یہ مطالبہ پورا کریں، یہ معجزہ کر کے دکھائیں، ایسا کر کے دکھائیں تو ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. جس کے ساتھ آپ کے اوپر اعتراض کیا جاتا کہ آپ انسان ہیں، بشر ہیں، ہمارے جیسے ہی ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں؟
پھر کسی طریقے سے کچھ اور معجزات کا مطالبہ کیا جاتا کہ یا تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم ان سے بات چیت کریں، ہم ان کو دیکھیں، یا بہت ڈفرینٹ طرح کے ان کے مطالبات اور معجزات کا تقاضا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر ان کو جواب دیا کہ اگر ان کو یہ مطالبات ان کے پورے کر بھی دیے جائیں، ان کے معجزات دکھا بھی دیے جائیں، تو پھر بھی یہ جو ایمان نہیں لانے والے وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، یہ صرف ان کی کٹ حجتیاں ہیں۔ تو یہاں پر بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آپ لے کے آتے ہیں، کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا اس سے پہلے ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آئی جو پچھلی صحیفوں میں گزر چکی؟ کیونکہ مکہ کے لوگ جہاں رہتے تھے وہاں پر یہود بھی ان کے پاس آباد تھے اور نصارہ بھی آباد تھے، ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا رہتا تھا، یہ ان سے بات چیت کرتے تھے، ان سے تجارتی لین دین تھے، تو اس لحاظ سے وہ کافی باتوں سے آگاہ بھی تھے کہ ان کے یہود کے کانسیپٹس کیا ہیں اور نصارہ کے کانسیپٹس کیا ہیں۔ اسی طریقے سے وہ یہ جانتے تھے کہ جو پچھلے صحیفے گزر چکے ہیں ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی موجود ہے اور تمام نشانیاں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پچھلی جو کتب اور صحیفے گزر چکے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی۔ کیا وہ نشانیاں ان کے لیے کافی نہیں ہیں جو اس بات کی دلیل دیتی ہوں، جو اس بات پہ دلالت کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں؟ کیونکہ اس میں جو نشانیاں موجود تھی وہ منو آن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ اسی وجہ سے سورہ البقرہ کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا شاید حوالہ غلط ہے، لیکن پچھلی جو صورتیں ہم اس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اس طریقے سے پہچانتے جس طرح اپنی اولاد کو کوئی انسان پہچانتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اس لیے کہ واضح واضح نشانیاں پچھلے صحیفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں موجود ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر انا، بے شک یہ کہ اہلکناہم، ہلاک کر دیتے انہیں، بعذاب، کسی عذاب سے، من قبلی، اس سے پہلے، لقالو، البتہ وہ کہتے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لو، کیوں، لا، نہیں، ارسلتا، تو نے بھیجا، الینا، ہماری طرف، رسولن، کوئی رسول، فنتبع، تو ہم پیروی کرتے، آیاتی کا، تیرے احکامات کی، من قبلی، اس سے پہلے، ان، یہ کہ نذلہ، ہم ذلیل ہوتے، ونخزا، اور رسوا ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے، رسول اور نبی بھیجے، اور اپنی شریعت اتاری تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حجت ہے وہ تمام ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کر پیدا کیا کہ چاہے تو وہ سیدھے راستے کو اختیار کرے اور چاہے وہ راستے سے پھر جائے۔ جس طرح سے تمام اقوام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے، اسی طرح مکہ میں اور عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو اس سے پہلے اگر ہلاک کر دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی اگر ان کے اوپر ہم ان کے بدکاریوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیتے، تو یہ ہم سے تقاضا کرتے کہ اے رب، کہ تو نے ہمارے اندر کوئی رسول اپنا کیوں نہ بھیجا؟ اگر آپ ہمارے اندر کوئی رسول اپنا بھیجتے تو یقیناً ہم آپ کے احکامات جو آپ کی طرف سے ہمارے لیے نازل ہوتے، ہم ان کی ضرور پیروی کرتے، ہم آپ کے حکم پر ضرور عمل کرتے، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے، یعنی کہ ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ ہوتا جو آج ہو رہی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ آپ نے ہمارے اندر کوئی رسول نہیں بھیجا۔
یہ ان کا تقاضا اس وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جب کہ میں ان کے اندر وہ رسول بھیج چکا ہوں اور اپنی رسالت اپنے رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ شریعت بھی نازل کی، تو اب ان کے پاس کوئی حجت نہیں رہتی کہ یہ اس وقت یہ کہیں کہ قبل ان نذل ونخزا، کہ ہم ذلیل ہوئے اور رسوا ہوئے۔ قل کہہ دیجئے کلن کلو سب کے سب متربصن منتظر ہیں، فتربصوا سو تم بھی منتظر رہو۔ تو یہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ حق کے، نتائج کے، اور حقیقت کیا ہے اس سب کے، یا پھر قیامت کے دن کے، یا عذاب کے، یہ سب منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے۔ فتربصوا سو تم بھی منتظر رہو، فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، من کون، اصحاب چلنے والے ہیں یا رائے رکھنے والے ہیں، الصراطی راستے کے، سویہ سیدھے راستے کے، اور من کون ہے وہ جو اہتدا جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام حجت تمام ہو چکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری شریعت کو لے کے نازل ہو چکے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابِ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، بس اب اس کے بعد تم ان قریب جان لوگے کہ سیدھے راہ پر چلنے والے کون سے لوگ ہیں، وہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، اور کون ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں یا راہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، آمین ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمین لنا آمین وارحمنا آمین أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله آمین لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم آمین ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلت وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله آمین لي حجة يا رب العالمين، ربنا آمین تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك آمین اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين۔ آمین السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ وعلیکم السلام۔